بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، ماہ رجب کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رجب کی حقیقت کو جان لیں۔ تو چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے جو بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ صرف یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یعنی رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق کیا جاتا تھا، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی رجب کا چاند دیکھیں تو ہم یہ دعا پڑھا کریں۔ اگر ابھی تک ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی، ابھی بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بڑی بہترین یہ دعا ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ماہ رجب کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے 27 رجب کو، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا تحفہ دیا گیا، یہ تمام امت مسلمہ بخوبی جانتی ہے۔ لیکن اس رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کرنا، اس رات کی فضیلت کو شب قدر کی طرح معظم اور محترم سمجھنا، اس کے اندر عبادتوں کا ایک خاص طریقہ، جیسا کہ آج کل عوام کے درمیان رائج ہے، خاص صورتوں کا تلاوت کیا جانا، خاص طریقے سے عبادت کرنا اور اس رات کے اندر جاگنا اور اس کو شب قدر کی طرح فضیلت والا سمجھنا، یہ تمام کی تمام باتیں بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شب معراج ہے، جس کو 27ویں رات، 27ویں رجب کی رات کہا جاتا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ کسی روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہ ماہ ربیع الاول تھا۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ بعض روایت میں کسی دوسرے مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو 27ویں رجب کو ہی شب معراج سمجھنا تو یہ بھی ہماری غلط ہے، غلط فہمی ہے، کیونکہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ پھر اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا، اس کے دن کا روزہ رکھنا، تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا معراج کا، تو وہ سن 5 نبوی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد 5واں سال جو تھا، اس 5ویں سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر 18 سال رہے۔ تو 18 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اس کی رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنے کا یا خاص طور سے اس کے روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حکم نہیں فرمایا۔ کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں ملتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریباً 100 سال تک انہوں نے بھی اس کی رات کے اندر اہتمام کرنا، عبادت کرنا یا اس کے دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو حضرات، ہم تک تو دین صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ یا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فضیلت کا معلوم نہیں تھا یا صحابہ کرام کو اس کی فضیلت کا علم نہیں تھا؟
کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ عبادت کا شوق ہے؟ کیا کوئی اس بات کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس رات کے اندر اہتمام اس لیے کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ گمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ شخص احمق ہے، وہ شخص بے وقوف ہے، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا اور انہوں نے 27ویں رجب کی رات کو انہوں نے عبادتوں کا اہتمام نہیں کیا، تو پھر اس رات کو سنت کی طرح گزارنا اور اس کے روزے کو سنت سمجھ کر کے یا مستحب کا درجہ قرار دے کر کے اس کو اپنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، تو پھر یہ سراسر بدعت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے ایک مرتبہ جب ان کو علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا اور ان کو تاکید کر کے کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے 27ویں رجب کے اندر روزہ رکھنا باقی روزوں سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ لیکن آج ہمارے درمیان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، گویا کہ 27ویں رجب کے روزہ رکھنے کو ایسا سمجھتے ہیں جس طرح عاشورہ کا روزہ رکھنا، جس طرح عرفہ کا روزہ رکھنا، اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت اس کے روزے کو سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سمجھنا یہ بالکل بدعت ہے۔ پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اس رات کے اندر جا کر کے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، ہم نے کوئی گالی تھوڑی دی ہے، ہم نے کوئی شراب تھوڑی پی ہے، ہم نے کوئی چوری تھوڑا کی ہے، ہم نے تو عبادت ہی تو کی ہے، ہم نے تو روزہ ہی تو رکھا ہے، ہم نے کوئی گناہ تھوڑی ہی کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دین کا خلاصہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے، اتباع اصل دین ہے۔ روزہ رکھنے میں بھی کچھ نہیں رکھا، نماز پڑھنے میں بھی کچھ نہیں رکھا، افطار کرنے میں بھی کچھ نہیں رکھا، اصل جو سب کچھ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھنا عبادت، اللہ تعالیٰ حکم دے نماز نہ پڑھنا تو نماز نہ پڑھنا عبادت، اللہ تعالیٰ حکم دے روزہ رکھنا عبادت تو روزہ رکھنا عبادت، اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے روزہ نہ رکھنا تو روزہ نہ رکھنا عبادت۔ اصل جو دین ہے وہ اتباع ہے، اور یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ اتباع نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کے اندر نماز کے اندر 2 کی جگہ 3 رکعت نماز پڑھے اور کہے کہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں نے تو قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کی ہے، میں نے تو تکبیرات بھی زیادہ کی ہیں، میں نے تو ذکر زیادہ کیا ہے، تو مجھے تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نماز پڑھنے کا حکم دیا اس نے ویسی نماز نہیں پڑھی۔ تو اصل جو دین ہے وہ اتباع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ تو لہٰذا 27ویں رجب کو خاص طور سے منانا، اس کے روزہ رکھنا، اس کی رات کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے اگر آپ اس کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور اگر آپ کا معمول ہے، آپ 25 میں بھی روزہ رکھتے ہیں، 26 میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کی رات میں بھی آپ عبادت کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جس طرح باقی دنوں کا روزہ رکھنا نفلی ہے، اسی طرح 27ویں دن کا روزہ رکھنا یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ اس کو زیادہ فضیلت سمجھ کر کے روزہ رکھنا یہ بدعت ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بدعت سے، اللہ تعالیٰ خرافات سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔